للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ارشاد باری تعالی ہے والذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جن نے تانوں مٹی دے کولو پیدا فرمایا. ثم قضا اجلا، پھر اس اللہ نے وقت مقرر فرمایا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وقت مقرر اودے کول ہی. ثم انتم تمترون، پھر بھی تسی شک کر دے جے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ معبود برحق کے جو آسمانہ دے اندر اور زمین دے اندر ہے. یعلم سرکم، وہ تواڈیاں پوشیدہ باتاں نو جاندا ہے. وجہرکم، اور ظاہری باتاں نو جاندا ہے. ویعلم ما تکسبون، اور وہ جاندا ہے جو تسی عمل کردے، جو تسی کماندے جے. محترم سامعین، گزشتہ سبق تو رب العالمین دی شان، عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کیتا جا رہا ہے. پہلے سبق دے اندر اللہ کریم نے زمین و آسمان دی تخلیق، اندھیریاں اور روشنی نو پیدا کرنا، اس بات دا ذکر فرمایا کہ صرف اللہ دا کام ہے. لیکن کافر لوگ پھر بھی اللہ دے نال شرک کرن دی کوشش کردے ہیں. اج دے سبق دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہی ذات ہے جن نے تانوں مٹی دے کولو پیدا فرمایا. یا تو مٹی تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہے کہ اللہ کریم نے مٹی نو اپنے ہتھاں دے نال گو کے خلق تو بے یدیہ، اللہ فرماندے نے میں تانوں اپنے ہاتھ نال گو کے تیار کیتا ہے، بنایا. یعنی آدم علیہ السلام چونکہ انہاں دی تخلیق مٹی دے کولو ہوئی ہے، اس تو مراد ہوئی. دوسرا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے اس بات دی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ انسان دی خوراک جڑی ہے مٹی دے وچوں ہے. اس خوراک دی وجہ نال جڑا نطفہ ہے جے تو بندے دی پیدائش ہوندی ہے، وہ بھی اسے خوراک دی وجہ نال بندا ہے اور وقت معین تک مائی دے پیٹ وچ رہندا ہے. پھر اللہ کریم بچہ بنا کے کائنات دے اتے بھیج دیندا. چونکہ مٹی دے وچوں ہی وہ نطفہ بندا ہے، لہٰذا اس تو مراد یہ بھی ہے کہ انسان دی تخلیق جڑی ہے اصل دا جوہر جڑا وہ مٹی ہے. اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم قضا اجلا، پھر اس اللہ کریم نے وقت مقرر فرمایا. مفسرین نے اس مقام تے بیان فرمایا اس وقت مقررہ تو مراد موت دا وقت ہے. قرآن مجید اندر مختلف مقامات تے اللہ کریم نے اس بات نو ذکر فرمایا ہے
اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جس ویلے وقت مقرر آ جاتا ہے ایک لمحہ پھر اگے پیچھے نہیں ہوندا، یعنی بر وقت ہر انسان دے اتنے موت دا ٹائم آندا ہے۔ یہ اللہ کریم دے طرفوں یہ مقرر کردہ ٹائم جڑا ہے اگے پیچھے نہیں ہونا۔ پوری کائنات دی دولت اکٹھی کر کے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہر شے جڑی ہے اگر اس بدلے دے اندر دے دیتی جائے کہ چند لمحات چند منٹ اور سیکنڈ جڑے نے انسان نو زائد مل جان، قطعی طور تے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی انسان نو زیادہ نہیں مل سکتا۔ وقت جڑا مقرر ہے انہیں اگے پیچھے نہیں ہونا۔ اس بات اتنے بھی غور سانوں کرنا چاہیے کہ اسی وقت دی قدر نہیں کرتے، وقت دی ساڈے نزدیک اہمیت کوئی نہیں۔ یہ اہمیت دا ادو پتہ چلے گا جس ویلے انسان دے اتنے آخری ٹائم آئے گا کہ پوری دنیا دی دولت کٹھی کر کے بھی دیتی جائے تو ایک لمحہ بھی انسان نو زائد نہیں مل سکتا۔ اللہ دی کتنی بڑی کرم نوازی ہے، انہیں 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی انسان نو عطا کیتی، انسان انہوں ایویں ہی برباد کری جا رہے۔ یہ قدر کرنی چاہیے اور آخرت دی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ آخرت دا پیش خیمہ ہے، یعنی دنیا دی زندگی، اتھوں تیاری کر کے اگے جانا تے باقی قیامت دی زندگی انہاں اعمال دے نال ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسی وقت مقرر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر وقت مقرر جڑا ہے نا وہ اللہ کریم فرماندے نے پھر ساڈے کول ہی گئی۔ یعنی ایک تو پہلا جڑا وقت مقرر سی وہ موت ہے، یعنی انسان دی پیدائش تو لے کے یہ مرن تک۔ دوسرا وقت مقرر جہاں اللہ کریم نے اس مقام تے ذکر فرمایا کہ دا علم اللہ دے کول ہے، وہ ہے قیامت دا علم۔ مر کے دوبارہ جس ویلے میدان معاشر دے اندر اکٹھیا ہونا ہے، اس تو مراد وہ ہے کہ وہ علم اللہ کریم نے اپنے پاس رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، آپ دے کول اللہ کریم نے اس بات دا اعلان کروایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرا قرآن مجید انہاں نو سنا دیو۔ سورہ لقمان دی آخری آیت ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ دے کل قیامت دا علم ہے، یعنی اللہ کریم نے علم کسے ہور نو عطا نہیں کیتا، اپنے کو رکھے ہے۔ جبریل امین ایک دفعہ تشریف لے آئے، آن کے نبی علیہ السلام دے کل مختلف سوالات کیتے، انہوں نے کہ بھی سوال کیتا محبوب جی ذرا بتاؤ نا، اس بات دی نشاندہی فرماؤ نا قیامت کدوں آئے گی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، میرے کولو سوال کرنے والے مسئول سائل دے کولو زیادہ نہیں جاندا۔ یعنی اگر تواڈے کول علم ہوندا تسی مینوں آن کے دسنا سی، جدو سائل نو پتہ کوئی نہیں مسئول نو کادا پتہ ہے۔ یعنی یہ علم جڑا ہے یہ سائل دے نالوں مسئول زیادہ نہیں جاندا کہ بھئی تو تسی لے کے آنی سی، جدو تسی بھئی نہیں لے آندی تو مینوں کس بات دا علم ہے۔ یعنی اللہ کریم دی طرفوں علم جبریل دے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندا، اور پورا قرآن جڑا ہے اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اتے جبریل دے ذریعے اتارے۔ اللہ کریم نے باقاعدہ ارشاد میں اللہ قلبک لتکون من المنذرین، ایک قرآن جڑا ہے جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام دے دل دے اتے اتارے ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والیاں واسطے ڈراؤن والے بن جان، اللہ دے صحابہ دی کولوں۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت دا علم اللہ دے کولے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے وچ کی ہے، مادہ دے پیٹ وچ کی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کالوں بندے نے کی کمانا ہے، ادا بھی علم اللہ دے کولے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندے نے کس علاقے وچ مرنا، کس زمین دے اندر مرنا ہے، ادا بھی علم اللہ دے کولے۔
یعنی یہ سارے علم جڑے نے اللہ کریم نے اپنے کو رکھے نے، یہ علم کسی نبی نو اللہ کریم نے عطا نہیں کیتا۔ تو اللہ کریم نے اس مقام تے بیان فرمایا کہ وقت مقررہ جڑا ہے نا، یعنی قیامت دا علم، وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اس بعد اللہ کریم ارشاد فرماندے نے ثم انتم تمترون، پھر بھی تسی شک کردے جے۔ مشرکین مکہ نے شک کیتا سی قیامت دے بارے، وہ کہندے سے مر کے مٹی ہو جانا ہے تو پھر سانوں دوبارہ کنے اٹھانا ہے۔ سورہ یاسین دے آخری رکوع دے اندر اللہ کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ ایک دفعہ ابو جال جڑا ہے ایک بوسیدہ جی ہڈی لے کے ہاتھ اندر پکڑی، اس طرح ریزا ریزا کردا آ رہا ہے۔ آن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھدا ہے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا میں یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے آن کے پوچھدا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ جڑی ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، ریزا ریزا ہو رہی ہے میرے ہاتھ دے نال، اینوں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہوں دس دیو، او اللہ انہوں دوبارہ زندہ کرے گا جنہیں انہوں پہلی مرتبہ پیدا کیتا سی، جنہیں انہوں پہلی مرتبہ بنا لیا سی دوبارہ بھی انہوں زندہ کر لے گا۔ مطلب کی ہے کہ پہلی مرتبہ کاریگر واسطے چیز بنانی ذرا مشکل ہوندی ہے، ایک دفعہ بن جائے کیونکہ پہلا خاکہ نہیں، وہ دا تصور ذہن دے اندر نہیں، تے آدمی اپنے ذہن دے نال محنت کر کے ایک چیز نو بنا لیندا ہے، پھر اس تو بعد وہ دے واسطے پھر اوکھا کام نہیں ہوندا، اگے نالوں اچھا بنائے گا اس چیز نو۔ اللہ کریم پوری کائنات نو عقل دین والا، شعور دین والا، اور پوری کائنات دے اندر اللہ دا علم جڑا ہے اور اللہ دی کاریگری جڑی ہے یہ سب تو اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلی مرتبہ تینوں پیدا کر لیا سی تو دوبارہ بھی پیدا کرن تے قادر ہے، وہی پیدا کرے گا، وہی زندہ کرے گا جنہیں پہلی مرتبہ پیدا کیتا سی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماندے نے پھر تسی شک کر دے جے، تانوں شک نہیں کرنا چاہیے کیا قیامت دے بارے دے اندر تانوں قطعی طور تے شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیتا سی، تانوں دوبارہ بھی بنا لے گا۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ معبود برحق کے زمین و آسمان دے اندر، یعنی پوری کائنات دے اندر برحق معبود جڑا اللہ کریم ہے، وہ عبادت دے لائق ہے، اس تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ اس مقام تے کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے اس بات دی طرف مائل نے، وہ کہندے نے کہ اس قرآن نے پاک دی آیت نے اس بات دی طرف نشاندہی کیتی ہے کہ اللہ کریم ہر جگہ تے موجود ہے، زمین و آسمان دے اندر ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ معبود برحق کے زمین و آسمان دے اندر، یعنی اللہ دے بارے چ کہندے نے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، ہر جگہ تے موجود ہے، علم، قدرت، طاقت اور پاور دے لحاظ نال۔ ویسے اللہ کریم کتنے نے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ اللہ کریم عرش معلیٰ دے اوپر نے، یعنی ہے اللہ دا مقام جڑا عرش معلیٰ ہے، لیکن قدرت، طاقت، پاور اور علم دے لحاظ نال اللہ کریم ہر جگہ تے موجود ہے۔ کوئی بھی بندہ رب تو مخفی نہیں، کوئی شے بھی رب تو مخفی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے تواڈے چوں تین بندے اگر بند کمرے دے اندر بیٹھ کے سرگوشیاں کردے نے، اے نہ سمجھیا جے تسی تین جے، چوتھا اللہ کریم تواڈے نال ہے، تسی اگر پنج چھڑا اللہ کریم تواڈے نال ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، تھوڑے ہو پاویں بہتے ہوو، اللہ کریم تواڈے نال ہی جس مقام تے بھی ہوو گے، اللہ تو الگ بیٹھ کے سرگوشیاں نہیں کر سکدے۔ اللہ نو سارا ہی پتہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے یعلم سرکم و جہرکم، وہ اللہ کریم
پوشیدہ تہاڈیاں باتاں نوں بھی جاندا ہے تے ساری باتاں نوں بھی جاندا ہے۔ اللہ دے کولوں کوئی بات تہاڈی مخفی نہیں، ہر بات وہ دے سامنے عیاں میں روزے روشن دی طرح ہے۔ اللہ کریم دے کولوں کوئی بات بھی تسی چھپا نہیں سکدے۔ اللہ پوشیدہ باتاں نوں بھی جاندا ہے اور ظاہری باتاں نوں بھی جاندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ وہ بھی جاندا ہے جو تسی کمائی کردے یا جو تسی عمل کردے۔ ہر عمل دا، ہر کمائی دا اللہ کریم نو پتہ ہے کہ کی کچھ تسی کر رہے دے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس لئے رب دے دربار دے اندر پیشی ہوئے گی تو اللہ کریم تواڈے اعمال دا حساب لے گا۔ دعا کرنا کہ اللہ کریم سانو اچھے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال دے کولوں سانو محفوظ فرمائے۔ دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جن نے تانوں مٹی دے کولوں پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے وقت نو معین فرمایا، وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِندَهُ، وقت مقررہ او دے کول ہی ہے، ثم انتم تمترون، پھر تسی شک کر دے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ معبود برحق کے زمین و آسمان دے اندر، یعلم سرکم، وہ تواڈیاں پوشیدہ باتاں نوں جاندا ہے، وجہرکم، اور ظاہری باتاں نوں جاندا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جاندا ہے جو کچھ تسی کماندے، جو تسی اعمال کردے جے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔